للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو درس ہے باب نمبر 313 کہتے ہیں مہمان نوازی 3 دن تک ہے۔ حدیث نمبر 742 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہمان نوازی 3 دن تک ہے، جو اس کے بعد ہے وہ صدقہ ہے، یعنی اس کے بعد بھی اس کے اوپر خرچ کرنا یہ بندے کے لیے صدقہ ہے، اور 3 دن کے درمیان جو مہمان نوازی کے طور پر اس نے کیا ہے یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی اچھا کام ہے، باعث اجر ہے، اس کا ثواب ہے۔ پھر آگے باب نمبر 314 ہے، اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مہمان اس میزبان کے پاس اتنا قیام نہ کرے کہ اس کو حرج میں ڈالے۔ اب آ گئی وہ بات کہ مہمان نے جب کسی کے گھر جانا ہے تو یہاں مزاج بھی سمجھنے ہیں، طبیعتوں کے ظرف کو بھی دیکھنا ہے، یعنی جہالت کا ارتکاب نہیں کرنا۔ اگر کسی کے گھر مہمان گئے ہیں تو جس کے گھر مہمان گئے ہیں اس کی پسلی کا بندے کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ وہ کس سطح کا آدمی ہے، یہ میری کتنی دیر مہمان نوازی کر سکتے۔ کچھ ایسے میزبان ہوتے ہیں کہ جو صرف ایک ہی وقت میزبانی کر سکتے ہیں، لہذا ان کے پاس دوسرے ٹائم کے لیے نہیں رہنا چاہیے، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک دن مہمان نوازی کر سکتے ہیں، یعنی 3 ٹائم کا کھانا پیش کر سکتے ہیں، اس کے بعد وہ ضروریات سے تنگ ہونے لگ جاتے ہیں، تو وہاں پر اس سے زیادہ سٹے نہ کریں۔ لیکن بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں وہاں مہینہ بھی رہ لیں تو ان کو کوئی فکر نہیں، ان کا دنیاوی جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اور طبیعت کا ظرف بڑا ہوتا ہے، تو یہ ہمیشہ طبیعتوں کے ظرف کو دیکھنا ہوگا اور طبیعتوں اور مزاج کو بھی دیکھنا ہوگا کہ خلش پیدا نہ ہو، تلخی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ مہمان ایسے بن کے جائیں کہ جتنی دیر بھی آپ ان کے پاس بیٹھیں اٹھیں وہ خوشی کے ساتھ آپ کا استقبال بھی کریں اور آپ کی خاطر تواضع بھی کریں، تنگ ہو کے نہ کریں۔ اب حدیث ہے، حدیث نمبر 743، حضرت ابو شریح کعبی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے تو وہ بھلی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ اب یہ ایک ایسا جملہ ہے، کیونکہ آگے اس موضوع کی حدیثیں آنی ہیں، میں اس لیے اس جملے پہ زیادہ کلام نہیں کر رہا، میں وہاں جا کے اس پر بات کروں گا، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے بہت بار یہ جملہ نکلا کہ بھلی بات کہیں یا خاموش رہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ بولیں، بہت زیادہ باتیں کریں، اور بہت زیادہ باتیں کر کے اپنے آپ کو دانشور ثابت کرنے کی کوشش مت کریں۔ اچھی بات کریں، لاجیکلی کلام کریں، اور مختصر کلام کریں، جامع کلام کریں۔ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ بندہ بیٹھا ہے وہ زیادہ بات سننے کا متحمل نہ ہو، اس کو بھی کوئی کام ہو، لیکن آپ کو ساری باتیں 1 گھنٹے میں جتنی بھی باتیں اور ساتھ بیٹھنا تو گھنٹے میں پوری سنانی ہے، تنگ ہو جاتا ہے دوسرا بندہ۔ اچھی بات کریں، حکمت و تدبیر کے ساتھ، سامنے والے کے ظرف اور وقت کو دیکھ کر بات کریں تاکہ وہ آپ کی بات کو ایکسیپٹ کرے، اس سے فائدہ حاصل کرے۔ زیادہ بات کرنا اور اس کے اندر حکمت اور لاجک کا نہ ہونا، یہ کثرت کلام جو ہے اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ کلام قلیل ہونا چاہیے، پر دلیل ہونا چاہیے، اور سامنے والوں کے ظرف کو لازمی دیکھنا ہے کہ جو میری گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مطلب کتنی کی دیر بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ مطلب ایک مثال، اب یہاں بیٹھے ہیں درس و بیان، اب ہمیں پتہ ہے ہم یہاں زیادہ زیادہ 20-25 منٹ بیٹھ جائیں گے، اور یہاں پر 6 گھنٹے کا 4 گھنٹے کا خطاب شروع ہو جائے تو ساری تنگ ہو جائیں گے۔ ایک تو عقلوں کے مطابق کلام کریں، حکمت و تدبیر کے ساتھ کلام کریں، اور بات جو بھی کرنی ہے پر دلیل کرنی ہے، اور اخلاق کا پورا استعمال ہونا چاہیے اس کے اندر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھلی بات کریں یا پھر خاموش رہے۔ جس شخص کا اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا عزت و احترام کرے، اور 1 دن اور 1 رات اس کی بھرپور کھانے سے تواضع کرے۔ مہمان نوازی 3 دن تک ہے، جو اس کے بعد ہے وہ صدقہ ہے۔ اس یعنی مہمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس میزبان کے پاس اتنا عرصہ رہنا شروع کر دے کہ اس میزبان کو حرج میں مبتلا کر دے۔
اب یہ مہمان، جو بندہ کسی کے گھر مہمان بن کے جا رہا ہے، اب اس کی تربیت ہو رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اندھا دھن کسی کا مہمان بن جانا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جب آپ کسی کے مہمان بننے جا رہے ہیں تو کسی طریقے سے اپنے جانے کا احساس وہاں ڈال دیں، تاکہ ان کو پتا ہو کہ کوئی دوست میرے پاس آ رہے، ہو سکتا ہے کہ آپ یکدم جائیں اور ان کے پاس کوئی انتظام نہ ہو، لیکن اگر آپ اپنے جانے کا قرینہ واضح کر دیں گے تو وہ آپ کے لیے اچھا اہتمام اور انتظام بھی کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کے مہمان بن رہے تو کوشش کریں کہ کچھ دیر بیٹھیں۔ اگر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر گئے ہیں تو پھر آپ 1-2 دن کے اندر اندر جتنا جس گھر میں مہمان بنے ہیں اس گھر کا ظرف دیکھ کر، ان کی دنیاوی سٹیٹس دیکھ کر اتنی دیر وہاں رہے اور اس کے بعد واپس ہو جائیں۔ بڑوں لوگوں کے اندر نا ایک عادت دیکھی گئی ہے، زندگی میں دیکھی ہے، کہ وہ جب بھی کسی کے ہاں مہمان ہوتے ہیں نا تو واپسی آتے ہوئے ان کے بچوں کے ذریعے کوئی تحفے تحائف دے کے آتے ہیں۔ اگر اس بات کو دیکھا جائے تو بزرگوں کی یہ بات یعنی خیر خواہی پہ مبنی تو ہے ہی، پر اس کے اندر جو حکمت ہے نا دوسرے بندے کی خیر کی، وہ بہت بڑی ہے۔ کہ ایک مثال، ایک بندہ کسی کے گھر میں مہمان بنا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے ہاں کچھ پیسے کچھ تحائف دے کے آئیں، لیکن ضروری بھی ہے محبت ڈالنے کے لیے کہ تحائف لے کے جائیں، تحائف دے کے آئیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں 1 دن رہا، 2 دن رہا، اور اس کے دوران انہوں نے میرے اوپر اچھا خاصا خرچہ کیا، تو میں چھوٹے بچوں کو تحفے کے طور پہ کچھ رقم دے کے چلا جاؤں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ جو خرچہ انہوں نے کیا وہی اس سے پورا ہو جائے، اگر نہیں تو کم از کم ان کے خرچے کے اندر کوئی کمی تو ہوگی نا۔ تو یہ بہت اچھی عادات ہیں، ان کو اپنانا چاہیے، اگرچہ یہ فرض و واجب نہیں ہے، لیکن یہ سارے قرینے دوسرے کے دل میں محبت داخل کرنے کے قرینے ہیں، ان کو اپنانا چاہیے۔ لہذا مہمان بھی بنے تو اندھا دھن مہمان نہ بنے، سامنے والے کو دیکھ کر، سامنے والے کا دنیاوی سٹیٹس دیکھ کر، سامنے والے کا ظرف دیکھ کر اس کے مطابق مہمان بنے، اور اسی دورانیہ کے اندر واپس اپنے گھر میں پہنچ جائے۔ آگے پھر ایک حدیث ہے، اس کے اوپر امام بخاری باب بھی قائم کیا، کہ باب نمبر 315، جب وہ مہمان اس یعنی میزبان کے گھر کے صحن میں صبح کرے، اس کا بیان۔ یعنی کہ مہمان آیا، رات کو رہا، اور صبح وہ گھر میں رات اس نے گزاری، اب صبح اس کا کھانے سے کس طریقے سے تواضع کرنی چاہیے۔ حضرت مقدام ابو کریم شامی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمان کی ایک رات تواضع کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، پس جسے مہمان اس یعنی میزبان کے صحن میں صبح ہو تو اس مہمان کی خاطر تواضع کرے۔ میزبان پہ قرض ہے، اب اس میزبان کی مرضی ہے کہ وہ اسے یعنی اپنے قرض کو ادا کرے یا چھوڑ دے۔ میں ان جملوں کے اوپر آگے انشاءاللہ الکریم بات کرتا ہوں کہ یہ جملے کس چیز پر ہیں۔ یعنی قرض کا معنی یہ نیکی کا قرض ہے، اب مرضی ہے کہ یہ قرض نیکی کر کے ادا کر لے یا چھوڑ دے۔ یہ قرض ان معنوں میں نہیں ہے جن معنوں میں دنیاوی قرض ہوتا ہے، یعنی یہ نیکی کا کام کرنے کے قرض کے معنی میں کہ یہ نیکی کرنا قرض ہے، ضروری ہے کہ یہ نیکی کر لے، اور اگر آگے اس کی مرضی کہ یہ ادا کرنا ہے کر لے، نہیں کرنا تو نہ کرے۔ پھر آگے ایک اور باب ہے، باب نمبر 316، جب مہمان محرومی کی حالت میں صبح کرے، اس کا بیان۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، بے شک آپ ہمیں کہیں بھیجتے ہیں تو ہم کسی قوم میں کسی منزل پر جا ٹھہرتے ہیں تو وہ لوگ ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے، آپ کا اس بارے کیا خیال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا، جب تم کسی قوم میں جا ٹھہرو تو تمہارے خاطر تواضع کے لیے حکم کیا جائے اس چیز کے ساتھ جو کہ مہمان کے لیے مناسب ہوتی ہے، سو تم جب کوئی چیز تمہارے پاس آئے اسے قبول کر لو، پس اگر وہ ایسا نہ کرے تو تم ان سے مہمان کا وہ حق جو اس کے لیے ہے مناسب ہو لے سکتے ہو۔ اب میں یہ 3-4 حدیثیں اس نوعیت کی میں نے پڑھ دی کہ جس کے اندر قرض کا لفظ بھی آیا، اس حدیث پاک کے اندر آیا کہ اگر وہ تمہاری مہمان نوازی نہ کر تو پھر تم خود ہی سے ان سے اپنی مہمان یعنی لے لو۔ ان احادیث کے اوپر نا علماء کرام نے کلام کیا ہے، یہ تو یا اضطراری حالت میں ایسا جائز ہے، مطلب
کوئی بندہ ہے وہ بھوک پیاس سے مر رہا ہے اور کسی قوم کے پاس پہنچا اور انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، اب اگر اس کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملے تو وہ بندہ مر جائے گا، ایسی صورت میں چھین کے کھانا جائز ہے، یہ اس کے اوپر محمول ہے اضطراری کیفیت میں۔ اور اگر بندہ نارملی کیفیت میں ہے تو پھر آپ کسی کے ساتھ سختی بھی نہیں کر سکتے، کسی سے زبردستی لے بھی نہیں سکتے اور کسی کو زبردستی پابند بھی نہیں کر سکتے۔ ان احادیث کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ احادیث، یہ حکم ابتدائی اسلام میں تھا تاکہ لوگ فقراء اور محتاج لوگوں کی خبر گیری کریں، لیکن بعد میں یہ حکم ختم ہو گیا جب اسلام کے اندر غنا کا تصور آ گیا، اسلام کے اندر فقر ختم ہوتا گیا لوگوں کے اندر اور غنا پیدا ہو گیا، پھر یہ حکم بھی ختم ہو گیا۔ ان احادیث کا دوسرا مطلب یہ ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم پہلے ہوتا ہوگا لیکن بعد میں یہ منسوخ کر دیا گیا، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جب فقر کا غلبہ زیادہ تھا تو اس وقت اس کا اجازت دی گئی ہوگی، لیکن جب فقر ختم ہو گیا، غنا آ گیا، تو پھر اس کی اجازت ختم کر دی گئی۔ اچھا، اس کا چوتھا معنی یہ ہے کہ یہ حکم اہل ذمہ کے لیے ہو سکتا ہے، یہ سارے مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اہل ذمہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مسلمان نہ ہو اور انہوں نے مسلمان ریاست میں بادشاہ کے پاس امان لی ہو، وہ ذمی طور پہ وہاں رہتے ہیں، ان کے لیے ہے یہ حکم۔ اہل ذمہ کے ہاں اترنے کی صورت میں تھا کیونکہ ان کی شرائط میں یہ طے تھا کہ مسلمان ان کے ہاں اگر اترے تو ایک دن کی مہمان نوازی ان پر لازم ہے، لہذا یہ تمام مسلمانوں کا حکم نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کا چھٹا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ذمی لوگ بطور معاوضہ اور بدلہ کے بھی نہ کریں تو مسلمان بطور خرید کر ان سے حاصل کر لیں، یعنی کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مہمان نوازی نہ کرے تو پھر آپ پیسے دے کے ان سے وہ کھانا خرید لیں، اور یعنی کہ خرید کے زور کے اوپر لے کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی مہمان نوازی نہ کرے تو زبردستی مہمان نوازی کروانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ان احادیث سے کوئی یہ مطلب بالکل نہ لیں۔ مہمان نوازی ایک محبت کا سودا ہے اور یہ خیر کا سودا ہے، یہ کرنا چاہیے، اور مہمان کو چاہیے کہ سامنے والے کے ظرف اور دنیاوی سٹیٹس کے اعتبار سے مہمان بنے، اور جس کے پاس مہمان آ گیا اس کو چاہیے کشادہ روی کے ساتھ مہمان کو ریسیو کرے اور مہمان کی اللہ کی رضا کے لیے خاطر تواضع کرے۔ اگر ایسا کریں گے تو اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر آگے دیکھیں حدیث نمبر 746 اور اس کے اوپر باب ہے، باب نمبر 317، آدمی کا مہمان کی از خود خدمت کرنے کا بیان۔ اس کے اوپر پہلے گفتگو ہو گئی ہے پچھلے جو درس تھا اس میں، کہ ایک ہوتا ہے کہ مہمان آیا ہے نا اور یہ کہہ دینا بھائی ٹھیک ہے نو کھلا پلا کے تو بھیج دیو، ایک ہوتا ہے کہ نہیں، مہمان آیا اس کو محبت سے سینچ لینا، اس کو اتنی محبت دے دینا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا، اس کے ساتھ بیٹھ کے میٹھا میٹھا تکلم کرنا، یہ چیزوں کا بیان۔ تو لہذا جب مہمان آئے تو مہمان کے لیے آگے بڑھ کر ایسے کام کرنے چاہیے۔ حضرت ابو حازم سے یہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ حضرت ابو اسید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شادی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا۔ ان کی اہلیہ جس دن وہ دلہن تھی لوگوں کی خدمت کر رہی تھی، پس وہ کہنے لگی، یا انہوں نے حضرت ابو اسید نے کہا، اے لوگوں کیا تم جانتے ہو کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا کچھ بھگو کے رکھا ہوا ہے؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کے لیے رات کو ایک برتن میں کھجوریں بھگو کر رکھی ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ نبیذ پسند فرمایا کرتے تھے۔ نبیذ جو ہوتا ہے یہ انگور یا کھجور کو پانی میں ڈال کر چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ انگور یا کھجور کی مٹھاس پانی میں آ جائے اور کچھ تیزی اور تبدیلی بھی پانی میں آ جائے، ایسی تیزی جو حد نشہ تک پہنچنے والی نہ ہو، اسے نبیذ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کو استعمال فرماتے تھے۔ اگر نبیذ میں تیزی یعنی حد نشہ تک پہنچنے والی ہو تو اس کا پینا جائز نہیں ہے، یعنی کہ اس کے اندر صرف یہ کھجور، انگور اور کھجور یہ پانی میں بھگو دیتے، اور جب دیکھیں نا کہ ان کی مٹھاس پانی میں آ گئی، ٹھیک ہے، تو سمجھے کہ یہ نبیذ تیار ہوگی۔ یہ ایک شربت ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بہت پسند فرمایا کرتے اور پیا کرتے تھے،
تو صحابی رسول بھی بتا رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ پسند تھا اس لیے پھر میں نے اپنی شادی پہ وہ بنایا تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو میں بارگاہ میں پیش کروں گا۔ آج کی آخری حدیث ہے، اس کے اوپر بھی باب ہے، باب نمبر 318، جو شخص مہمان کے آگے کھانا رکھے خود اٹھ کر نماز پڑھنے لگ جائے۔ اب اس میں ایک واقعہ ہے، میں پورا واقعہ پڑھ دیتا ہوں، پہلے سارا واقعہ پڑھ لیتے ہیں پھر میں اس کے بعد اس پر کچھ بات کروں گا۔ حضرت نعیم بن کانب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ان کے گھر آیا تو میں ان کو گھر میں نہ پا سکا۔ میں نے ان کی اہلیہ سے پوچھا حضرت ابو ذر کہاں ہیں؟ تو وہ کہنے لگی ذرا مصروف ہے، ابھی تھوڑی دیر تک آپ کے پاس آتے ہیں۔ تو میں نے ان کے لیے انتظار میں بیٹھ گیا، پس وہ آئے تو ان کے ساتھ 2 اونٹ تھے، انہوں نے ان میں سے ایک اونٹ کو دوسرے کی دم سے باندھا ہوا تھا۔ ان اونٹوں میں سے ہر ایک کی گردن میں مشک یعنی پانی کی مشک لٹکی ہوئی تھی۔ انہوں نے یعنی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں مشکوں کو اٹھا کر لایا۔ میں نے کہا اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے آپ کی ملاقات سے بڑھ کر کسی کی ملاقات پسند نہیں تھی اور نہ ہی مجھے آپ سے بڑھ کر کسی کی ملاقات ناپسند تھی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے لیے تیرے لیے بہتری ہو، یہ دونوں باتیں پسند اور ناپسند اکٹھی کیسے ہو گئیں؟ انہوں نے یعنی میں ابن کانب نے کہا کہ میں نے دور جاہلیت میں ایک بچی کو زندہ دفن کیا تھا، مجھے یہ اندیشہ تھا کہ میں آپ سے ملوں اور آپ یہ کہہ دیں کہ تیرے لیے توبہ کی قبولیت نہیں ہے اور نہ اس گناہ سے نکلنے کی کوئی صورت ہے، اور مجھے یہ امید ہے کہ آپ کہیں گے کہ تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور اس سے نکلنے کی صورت بھی۔ انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تو نے جاہلیت میں یہ کچھ کیا؟ میں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے تمہارے گزشتہ گناہ معاف فرما دیے، اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ ہمارے لیے کھانا لے کر آؤ۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے پھر اس کو حکم دیا تو اس نے پھر انکار کر دیا، حتیٰ کہ دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی۔ انہوں نے یعنی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بونی کہیں کی تم عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کو توڑ دو گے، اور اگر اس کو خوشحال رکھو گے تو اس میں ٹیڑھا پن بھی رہے گا اور اس کے ساتھ گزر اوقات بھی۔ پس وہ حضرت ابو ذر غفاری کی اہلیہ گئیں اور سرید کا ایک پیالہ لے کر آئیں، گویا کہ وہ کونج ہے۔ فرمایا کہ کھاؤ، میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا کیونکہ میرا روزہ ہے۔ پھر وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، وہ جلدی جلدی رکوع کرنے لگے، پھر میری طرف مڑے اور کھانا کھانے لگے۔ میں نے کہا کہ ان للہ، مجھے اس بات کا ذرا ڈر نہیں ہے کہ آپ مجھ سے جھوٹ بولیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے تمہارے لیے بہتری ہو، میں جب سے تم سے ملا ہوں میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے کہا کیا آپ مجھے اس بارے میں بتائیں گے کہ آپ روزہ دار ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بے شک میں نے اس مہینے میں 3 روزے رکھے ہیں، پس میرے لیے ان کا اجر لکھ دیا گیا اور میرے لیے کھانا حلال ہو گیا۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کا پہلے یہ جملہ میں سمجھا دوں کہ انہوں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، آپ کھانا کھائیں، پھر وہ نماز پڑھنے لگ گئے، اور بعد میں نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ مہمان کے ساتھ آ کے کھانے میں شریک ہو گئے۔ عین ممکن ہے کہ نماز کے اندر ان کو خیال آیا ہو کہ میں ان کو کھانا دے کے نماز پڑھنے لگ گیا ہوں، ہو سکتا ہے کہ جھجک میں وہ کھانا ہی نہ کھائے، اگر میں ساتھ بیٹھ جاتا تو پھر بغیر جھجک کے میں بھی کھانا کھاتا، وہ بھی کھاتے، اس طرح وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا۔ تو اس لیے آپ نے نماز کو جلدی سے مکمل کیا اور ساتھ بیٹھ کے آگے کھانا لگ گئے، لیکن آپ نے یہ جملہ فرما دیا تھا کہ میں روزے سے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ روزے سے ہیں، پھر آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں، تو اس کا آپ نے جواب دیا کہ میں نے اس مہینے میں 3 روزے رکھے ہیں، اور مہینے میں 3 روزے رکھنے والا ایسا ہے جس کو پورے مہینے کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ لہذا یہ جو جملہ کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میں روزے کا اجر دیا گیا لوگوں میں سے ہوں، میں اس وقت روزہ، یعنی ایسا نہیں کہ میں اس روزے سے ہوں کہ صبح میں نے سحری کیا میں افطاری کروں گا، نہیں، میں روزے دار کا جو اجر دیا گیا ہے میں اس میں سے ہوں، یعنی مجھے وہ اجر مل گیا ہے، میں 3 روزے رکھ لیے ہیں، اب اگلے جتنے بھی دن ہیں میں روزے دار کی طرح اجر دیے جانے والوں میں سے ہوں۔ اچھا پھر پیچھے دیکھیں کہ جب وہ آئے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ
جب انہوں نے کہا کہ کھانا لے کے آؤ، مہمان ہے اور مہمان نوازی کریں، تو ان میں آپس میں ایک تکلم ہو گیا۔ اچھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ابن کانب نے کہا تھا کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا تھا دورہ جاہلیت میں، یعنی اسلام آنے سے پہلے کی بات ہے کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا تھا۔ تب معاشرے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، تو کہہ رہے میں نے بھی ایک بیٹی کو زندہ درگور کیا تھا۔ اس کے اوپر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیہ تھی وہ یعنی اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکی، تو وہ اس لیے کہنے لگی کہ میں ان کو کھانا نہیں دوں گا، میں ان کو کھانا پیش نہیں کروں گی۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر تکلم فرمایا اور فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے بارے میں یہ کہا، سو فوراً جائے اور مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ کیوں کہ اسلام ایسا دین ہے کہ جب بندہ اسلام لے آتا ہے تو اس کے پیچھے والے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس بنیاد پر کہ جب بندہ مسلمان ہو گیا اور پیچھے والے سارے گناہ ختم ہو گئے تو اب لازم ہے، ضروری ہے کہ اس کی مہمان نوازی کی جانی چاہیے۔ تو اس بنیاد پر کہ پیچھے والی چیزوں کو بھلا دیں، اسلام لانے کے بعد اب مہمان نوازی ضروری ہے تو خاطر تواضع کریں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مہمان جب آ جائے تو مہمان کے ساتھ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یار میں ساتھ بیٹھوں گا تو وہ اس کو پسند کریں گے، میرا ساتھ بیٹھنا ان کے لیے پسندی کا باعث ہوگا، پھر ساتھ بیٹھ جائیں۔ اور جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ ساتھ بیٹھیں گے مہمان پسند نہیں کرے گا، ایسی صورت میں آپ اس مہمان کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات آئی نماز کی حالت میں کہ ہو سکتا ہے کہ جھجک کریں کھانا کھانے میں یا پیٹ بھر کے نہ کھائیں، تو میں ساتھ شامل ہو جاتا ہوں، لہذا پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں مہمان جھجک کرتا ہے، برتن کے اندر سالن اس کو بھوک زیادہ لگی ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ تھوڑا کھا لوں بچا لوں تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ جتنا بھی بھیجا سارا ہی کھا لیا۔ یہ ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے۔ اسی طرح کا سوال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں ہوگا تو ساتھ بیٹھ کے آپ ہلکا ہلکا کھاتے رہے اور وہ مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لی۔ یہ بھی حکمتیں ہوتی ہیں بزرگوں کی، ان ساری حکمتوں کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔